السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید ہے کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے اور اللہ کے کرم و فضل سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور آج کا ولاگ اسٹارٹ کرتے ہیں جی۔ آج تاریخ ہے 2 تو میں جا رہا ہوں مجلس پہ۔ کل تھی 5ویں مجلس اور آج ہے 4تھی مجلس، اور میں نے بھی کالے کپڑے بھی پہنے، یہ دیکھیں شلوار قمیض پہن لیا، یہ دیکھیں شلوار قمیض آج پہن لی ہے۔ اور کل آخری دن ہے اور اس سے آگے سوموار ہے۔ سوموار کو ہمارے اسکول تو ویسے لگ جانے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے سب لوگ کے اسکول لگ جانے ہیں سوموار۔ اور میں نے کل بھی نہیں تھی بنائی، اور میں نے بھی ایک ویڈیو آج اپلوڈ کی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے آج بھائی نے بلاگ بنائی نہ بھائی نہ راجیون، وہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ جو علمبردار تھا، جسے امام حسین نے لشکردار بنایا تھا، جس کی وصیت جناب سیدہ کر کے گئی تھی کہ علی اللہ تمہیں ایک بیٹا دے گا، اس کا نام عباس، جو میرے بیٹے کا ساتھی ہوگا۔ یہ ساری خبریں مل چکی تھی۔ فاطمہ کلابیہ خاندان کی بیوی سے تم نے شادی کرنی ہے، اس سے اللہ ایک بچہ عطا کرے گا، اور پھر 4 بیٹے، اسی لیے آپ ام البنین کہتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں لوگ تو جناب عباس کی میں کہتا ہوں یہ خاندان ہی وفادار تھا، اور یہ ماں کتنی وفادار تھی، 4 بیٹے دیے اور 4 بیٹوں کو حسین پہ قربان کر دیا۔ جب قافلہ چلنے لگا نا، چل پڑا، میرے مولا نے کربلا سے مدینہ سے جب چلا، میرے مولا نے کہا عباس قافلے کو چلاؤ، کیونکہ لشکردار علمبردار تھا، اور جناب عباس نے حکم دیا، قافلہ چل پڑا۔ چند قدم ہی چلا تو کسی نے کہا عباس ذرا پیچھے تو دیکھو۔ اب جو عباس نے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے دیکھا تو حیران رہ گیا، بوڑھی ماں چند بیویوں کے سہارے آہستہ آہستہ چل کے آ رہی، اور کہہ رہی عباس بیٹا، عباس عباس۔ عباس اترے، گھوڑے کو جلدی لائے اور اتر کے کہا اماں میں تجھ سے خدا حافظی کر کے چلا ہوں، پھر تو کیوں آ گئی؟ عباس ٹھیک ہے خدا حافظی کی ہے، لیکن میں تجھ سے ایک وعدہ لینے آئی ہوں، سنو گے؟ بیٹا میں تم سے وعدہ لینے آئی ہوں۔ اب اماں بتا کیا وعدہ لینے آئی؟ کہا عباس میرے ساتھ کر وعدہ۔ کہا اماں کیا وعدہ چاہتی ہو؟ کہا عباس جب تک تو زندہ رہے گا میرے حسین کو کچھ نہیں ہوگا، کر میرے ساتھ وعدہ، جب تک تو اجرکم من اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے۔ کہا عباس کر وعدہ، جب تک تو زندہ رہے گا میرے حسین کو کچھ نہیں ہوگا۔ جب یہ ماں نے کہا نا تو عباس نے کہا ماں تیرے عباس کا وعدہ ہے، جب تک عباس زندہ ہوگا تو حسین کو کچھ نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا ایک واقعے کو جو میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، کہ ایک شخص راوی ہے، وہ کہتا ہے میں جنت البقیع سے کربلا کے واقعے کے بعد کہتا ہے میں گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک بوڑھی عورت ایک قبر پہ بیٹھی رو رہی ہے، اور میں نے سمجھا شاید اس کا کوئی جوان مارا گیا ہے، تو میں قریب گیا تو میں پریشان رہ گیا کہ یہ قبر جو ہے جناب فاطمہ رسول کی بیٹی کی قبر ہے، اور جو رونے والی ام البنین ہے۔ کہتا میں نے سنا کہ جو بیان کر رہی تھی نا جناب ام البنین، وہ یہ تھی کہ بی بی اگر میرے عباس کے بازو نہ کٹتے تیرا حسین نہ مارا جاتا، تیرا حسین نہ مارا جاتا۔ خدا کی قسم یہ عباس سہارا تھے، حسین کا بھی سہارا، بیویوں کا بھی سہارا، بچوں کا بھی سہارا۔ زینب یہ ساری بیویوں سے وعدہ کرتی تھی بیویوں گھبراؤ نہیں، تمہارے پردے کی ذمہ دار میں ہوں، اس لیے کہ میرا بھائی عباس زندہ ہے۔ سکینہ بچوں سے وعدہ کرتی تھی بچوں گریہ نہ کرنا، میرا چچا زندہ ہے، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں پانی میرا چچا لائے گا۔ زینب وعدہ کر رہی تھی بیوی تمہارے پردے کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آغا خوئی تھے نا، آغا خوئی آیت اللہ علیہ وسلم، آغا خوئی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے مرجے گزرے ہیں اسی صدی میں۔
وہ 3 سلام حضرت عباس کے روزے پہ جا کے اپنے لفظ استعمال کرتے تھے. ایک تو وہ زیارت نامہ جو جناب عباس کا پڑھتے ہیں، آپ جاتے ہیں نا، زیارتیں کی ہیں، ایک زیارت نامہ ہوتا ہے جا کے پڑھتے ہیں، لیکن وہ دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور جناب عباس کی زری پہ کھڑے ہو کے 3 سلام کرتے تھے، اور وہ 3 جملے یہ کہتے تھے: السلام علیک یا سکھا سکینہ، اے سکینہ کی پیاس عباس میرا سلام. اور دوسرا سلام پتہ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا حجاب زینب، اے زینب کے پردے میرا سلام. اور تیسرا سلام کرتے تھے: السلام علیک یا شباب الحسین، او حسین کی جوانی میرا سلام. بڑا مشکل تھا. کل میں نے پڑھا آپ کی خدمت میں کہ 3 یہ شہید ایسے ہیں جن کے لیے اجازت دینا امام حسین کے لیے بڑا مشکل تھا. ان میں سے ایک عباس تھے. بار بار عباس آتے تھے نا، کہتے تھے: عباس آقا مجھے یہ بھی اجازت دیجئے. کہا: عباس تو تو میری فوج کا لشکردار ہے، تو تو میری فوج کا علمبردار ہے، تو تو میری فوج کا سپہ سالار ہے. رو کے عباس آخری دفعہ کہتے ہیں: مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ بار بار اجازت میں مختصر کر دیا، بار بار اجازت. آخری دفعہ جب کہا: مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ ابھی یہ جملے ہو رہے تھے تو سکینہ نے آگے دامن پکڑا: چچا الاتش، الاتش، چچا پیاس سے جان نکلی جا رہی. میرے مولا نے دیکھا، کہا: عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی لے کے آؤ. اب جیسے ہی کہا نا پانی لے کے آؤ، عباس نکلے، مشک سکینہ کو اٹھایا، گھوڑے پہ بیٹھے، تلوار کو ہاتھ میں لیا اور ایک ہاتھ میں علم، اور دریا کی طرف چلے گئے. بڑی تیزی سے چل رہا ہوں، دریا میں گھوڑے کو ڈال دیا، مشک سکینہ کو بھرا اور کندھے پہ لٹکایا اور گھوڑے پہ بیٹھے. گھوڑے سے کہا ایک دفعہ: گھوڑا اب کسی طریقے سے مجھے خیمے پہ لے جا. بس میں نے مختصر کر دیا. کسی طریقے سے جلدی مجھے پہنچا. گھوڑے کو ایڑ لگائی، پانی سے نکلے. جیسے خیمے کی طرف چلے ہیں نا، بسر سعد نے کہا: پانی نہ جانے پائے، اور ایک بار کی حسین عباس کو گھیر لو. پوری فوج نے عباس کو گھیرا. کہیں سے تیر آ رہا ہے، کہیں سے تلوار آ رہی، کہیں سے نیزہ آیا. ایک دفعہ ایک ظالم نے تلوار ماری، عباس کا بازو کٹا. پھر دوسری ماری، عباس کا دوسرا بازو کٹا. اب میں کیسے پڑھوں؟ ایک دفعہ عباس زین سے زمین پہ آئے. اجرکم اللہ. جیسے آدھرگنی، اے آقا میری مدد کو آئیے. بس حضرت آرنگ میں نے بالکل مضمون مختصر کر دی. میری مدد کو آئیے. علماء نے لکھا ہے جب کہا نا عباس نے: آقا میری مدد کو آئیے، حسین نے ایک عجیب جملہ کہا. اٹھے اور اٹھ کر کمر پہ ہاتھ رکھے اور رکھ کے کہا: الآن انکسر الظہری. عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی. بس عزادارو یہ جملہ نہ اکبر کے وقت کہا، نہ قاسم کے وقت کہا، عباس کے وقت کہا: الآن انکسر الظہری. عباس میری کمر ٹوٹ گئی. علماء نے لکھا ہے حسین دوڑے، عباس کے قریب پہنچے، لیکن قریب پہنچنے سے پہلے علماء نے لکھا ایک جگہ بیٹھ گئے. جب اٹھے تو کیا دیکھا کہ عباس کا بازو اٹھایا ہوا. دوسری جگہ پھر بیٹھے، پھر کیا دیکھا؟ عباس کا بازو اٹھائے ہوئے. آپ نہیں سمجھتے یہ بازو کتنے قیمتی ہیں. خدا کی قسم میں نے یہ جملے پڑھے ہیں. جب جناب زہرا محشر میں آئیں گی نا اور جب وارد ہوں گی، رسول ایک سوال کریں گے: میری بیٹی فاطمہ میری امت کی بخشش کے لیے بھی کچھ لائے ہو؟ علماء نے لکھا ہے اس وقت بی بی کہیں گی: ہاں بابا میں تیری امت کی بخشش کے لیے کچھ لے کے آئی. بیٹا کیا لائی ہو؟ علماء لکھتے ہیں اس وقت بی بی 2 کٹے ہوئے بازو چادر سے باہر نکالے گی اور کہے گی: بابا میرے عباس کے بازو تیری امت کی بخشش کے لیے کافی ہے. بس پہنچے، عباس کا سر گود میں رکھا، چند سانسیں باقی تھی. عباس آخری وقت ہے، کوئی خواہش؟ ہاں مولا ایک خواہش ہے، اگر بازو ہوتے تو میں آپ کو زحمت نہ دیتا. عباس بتاؤ. مولا میری آنکھوں میں خون اور مٹی ہے،
اگر ہو سکے زحمت نہ ہو تو صاف کر دے. میں چاہتا ہوں آخری بار آپ کی زیارت کروں. سنے کہ جملہ میرے مولا نے آنکھوں سے خون صاف کیا, مٹی کو صاف کیا, جیسے ہی آنکھیں کھلی امام حسین کے چہرے کو دیکھا, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, اے رسول کے بیٹے میرا سلام, اے آقا میرا سلام, اے مولا میرا سلام. عباس دوسری خواہش, ہاں مولا ایک خواہش ہے. کیا عباس؟ مولا ہاں کیا خواہش ہے؟ عباس بتا. مولا میرا لاشا مقتل میں نہ لے جا. کیا سمجھتے ہیں کیوں کہا ہوگا؟ شاید عباس کی نگاہ پڑی ہو, میرا آقا تھک گیا لاشے اٹھا اٹھا کے, مجھے یہاں رکھ دینا, میرا لاشا میرے سے وعدہ کرو لاشا نہ لے جانا. اچھا عباس میری بھی ایک خواہش ہے. کہا کہ مولا کیا؟ کہا میری خواہش پوری کرو گے؟ کہا ہوگا, میں زبانے پہ حال سے کہہ رہا ہوں, کہا ہوگا عباس نے؟ مولا اب کہہ رہے جب میرے بازو نہیں رہے. مولا فرمائیے کہ عباس آج تک تو نے مجھے مولا کہا ہے, آج تک مجھے آقا کہا ہے, ذرا کہنا مجھے بھائی, بھائی کہہ کے پکار. اب جو میرے مولا نے کہا تو عباس نے کہا السلام علیکم یا مولا یا اخی الحسین, او میرا غریب بھائی, او میرا مظلوم بھائی. بس عزاداران حسینی آخری جملے. لاشا تو وعدہ ہو چکا تھا نہیں لے جانا. کیا ہوا؟ میرے مولا نے علم کو رکھا, گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھا اور گھوڑے کو ساتھ لیے. علم جھکا ہوا تھا, خالی مشق تھی, لیکن خیموں میں ایک ماحول بنا ہوا تھا. ثانی زہرا جناب زینب بیویوں سے یہ کہہ رہی تھی, بیویوں گھبراؤ نہیں, ابھی میرا عباس آنے والا ہے, تمہارے پردے کو کچھ نہیں ہوگا. اور سکینہ بچوں سے کہہ رہی تھی, بھی بچوں گھبراؤ نہیں, ابھی میرا چچا پانی لانے والا ہے. لیکن قیامت گزر گئی جب عباس کا گھوڑا آیا اور جھکا ہوا علم آیا. بی بی کی نگاہ پڑی, ایک دفعہ آواز دی, اے بیویوں جو میں نے وعدہ کیا تھا میں وہ وعدہ واپس لیتی. میرا عباس مارا گیا. سکینہ کہہ رہی تھی میرا چچا مارا گیا. واہ جابا واہ عباسا. ماتم عباس.